اسرائیل، بھارت اور افغانستان اب یہ تینوں پاکستان کے خلاف ایک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں ممالک مل کر پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جو یہ خفیہ سازش کر رہے تھے اور جس طریقے سے دہشت گردیوں کے نیٹ ورک کو اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین وہ منشیات کے نیٹ ورک کو پاکستان تک انہوں نے پہنچایا اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ناظرین اب وہ نیٹ ورک ایکسپوز ہو چکا ہے۔ افغانستان کس طریقے سے معاونت کر رہے اسرائیل کی، ناظرین افسوس کے ساتھ اب وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ کیسے ننگرہار سے لے کر خیبر میں تیرا تک منشیات کا دھندا کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے مالی معاونت کی جاتی ہے اسرائیل کے ایجنڈوں پر، کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ عمل پیرا ہے اور پاکستان پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر حملے کر رہی ہے، منشیات کی جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے وزرائے خارجہ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے وزرائے خارجہ ان کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ ان کی ملاقات ہوتی ہے جے شنکر سے، دا فورن منسٹر آف انڈیا۔ ملاقات کی ہوئی، پاکستان کے خلاف کیا پلاننگ کی گئی تھی، ناظرین وہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے منشیات کے اس دھندے کی بات کرتے ہیں، اس نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں جس میں چرس، ہیروئن، آئس، میتھ ان کو جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ ننگرہار سے لے کر یہ ناظرین خیبر میں تیرا تک 514 حملے کیے جاتے ہیں۔ خیبر میں 514 حملے صرف اسی نیٹ ورک کو بچانے کے لیے۔ حملے کس کی جانب سے کیے جاتے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے۔ یہ کس کے کہنے پر کیے گئے؟ ناظرین آپ سب بخوبی اس بات کو جانتے ہوں گے۔ ناظرین لاکھوں کروڑوں کا منافع یہاں سے کما کر انہی پروکسیز کو جاتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کرتے ہیں، پاکستانی فوجیوں پر حملے کرتے ہیں، پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ ناظرین اس کے پیچھے عزائم کس کے ہیں، اس کے پیچھے کون ملوث ہے؟ ایک جانب تحریک طالبان افغانستان خود کو غزہ کا پاسدار کہتی ہے، ان کا محافظ کہتی ہے، مسجد اقصیٰ کا جو محافظ کہتی ہے، معصوم فلسطینیوں کے لیے جو ہے ان کے دل میں کہتے ہیں ہمارے لیے ہمدردی ہے، ان کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ایکشنز ناظرین، ان کے ایکشنز اس بات کی ثبوت، اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ What their actions are saying, actions speak louder than words۔ غزہ کے محافظ بن گئے، فلسطینیوں کے محافظ بن گئے، بیانیہ تو وہ دے رہے ہیں لیکن اقدامات پاکستانی فوج کے خلاف، اقدامات پاکستانی سویلین آبادی کے خلاف۔ 514 حملے، درجنوں کی تعداد میں پاک فوج کے بہادر، اس قوم کے بہادر بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس مٹی کے امن کی خاطر۔ ہماری سویلین آبادی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بیان دے رہے ہیں افغانستان کے طالبان، ان کی حکومت، سو کالڈ حکومت، ڈی فیکٹو گورنمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی دیگر پروکسیز جو ایکٹیو ہیں، کیا بیان دے رہی ہے کہ ہم غزہ کی حمایت کریں گے، ہم ان کے لیے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جنگ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ جنگ کس کے کہنے پر لڑ رہے ہیں؟ جنگ کس کے ایجنڈے کے تحت لڑ رہے ہیں؟ ناظرین پھر اسپیسیفکلی یہ بھارت کی اور اسرائیل کی ناظرین پالیسیز اور ان کی باتیں چیک کرے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ بھارت نے جو ہمارے لیے کیا ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کیا کہتے ہیں؟ ہم دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اگر کہیں پر بھی دہشت گردی ہوئی، ٹیررزم ہوئی۔ لیکن ناظرین خود ہی بھارت، ہم نے دیکھا کہ طالبان کو، پروکسیز کو ویپنز پرووائڈ کر رہے، جہاز پکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر پروکسیز جو ہماری مغربی سرحد سے ایکٹیو ہیں، وہ کس کے کہنے پر ایکٹیو ہیں؟ کون ان کی مالی معاونت کر رہا ہے؟ کہاں پر وہ جا کر علاج کرتے ہیں؟ بھارت میں۔ تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس کریں گے، دوسری طرف دہشت گردی کو خود پروموٹ کون کر رہے ہیں ناظرین؟ اور اوپر سے اسرائیل کے اقدامات، ان کے لیے خطرہ کون ہے؟ کون سا ملک ان کے لیے خطرہ ہے؟ پاکستان۔ تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے ناظرین، یہ منشیات کا نیٹ ورک جو ہے، یہ ناظرین ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ غزہ کی مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں یہ جتنی بھی پروکسیز ہیں، دیٹ سو کالڈ افغان طالبانز۔ بالکل ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور اہم سوال جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، SMDA، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ۔ آفٹر دیٹ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی دورہ کرتے ہیں بھارت کا، ٹھیک ہے، لیکن
10 अक्टूबर को जब भारत का दौरा करते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात करने शुरू कर दिए जाते हैं, कार्रवाई करना, और निशाना किसको बनाया जाता है? सिविलियन आबादी को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। व्हाट इंडिया डिड, सेम उसी तरीके से भारत में मौजूद होते हुए उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की चाल चली उन्होंने। दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काबुल ने क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो आप सबके सामने है। सिर्फ यही नहीं, 5 अक्टूबर को इजराइल और इंडिया के वज़राए खारजा आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है अज़्म को, और एक दूसरे के साथ साथ जो वो प्लानिंग्स कर रही हैं, जो मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर हामी भरते हैं। और नाज़रीन, साथ ही साथ अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का वहाँ पर मौजूद होना, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी आप सबके सामने हैं। तीनों वज़राए ख़ारजा आपस में मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, और उनके इक़दामात, उनके एक्शंस टोटली उसके अगेंस्ट है। नाउ व्हाट डज दैट पोर्ट्रे? क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? ये वो साजिश है, ये इजराइल की, ये सहूनी वो साजिश है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, और सिर्फ एक एंड से नहीं बल्कि अब 2 एंड से की जा रही है। लेकिन थैंक्स टू द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने इस खित्ते के अमन को हमेशा से सलामत रखा, इस खित्ते में हमेशा से सलामती को बरकरार रखा, मुतहर्रिक हैं, हर एंड से लड़ने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क को, कौम की सलामती के लिए और इस मुल्क के बच्चे बच्चे के दिफा के लिए वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तैयार हैं। तो ये एक बड़ा जनाटेदार थप्पड़ है उन तमाम तर एजेंडों पर, उन तमाम तर प्रोपेगेंडों पर, और उन तमाम तर अनासिर पर जिनका ख्वाब है इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना और पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।